18ویں صدی کی بات ہے۔ یورپی سمندری جہاز تمام دنیا میں پھیل گئے۔ مہم جو گلیور ایک نئے سمندری سفر کو نکلا۔ 6 مہینے کے بعد کشتی نے طوفان کا سامنا کیا اور ایک پہاڑ سے ٹکرا گئی۔ گلیور کومے میں چلا گیا۔ جب گلیور جاگا تو اس نے اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور چھوٹے درخت دیکھے۔ یہاں کے لوگ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ چھوٹے سپاہی گلیور کو ملکہ کے پاس لے گئے۔ گلیور کی سوچ کے برعکس لیلی پوت کی کوئین بہت ہی مہربان اور شفیق تھی۔ اچانک قریبی ملک نے لیلی پوت پر حملہ کر دیا۔ کوئین نے مقابلے کا حکم دیا لیکن دشمن بہت ہی ظالم تھا۔ اس مشکل وقت میں گلیور نے اپنے بڑے سے جسم کو دیوار بنا کر دشمن کے تیروں کا سامنا کیا۔ جیت گئے! گلیور نے دشمن کے 50 بڑے جہازوں کو قابو میں لے لیا۔ سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ کوئین نے گلیور کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا ان کا قریبی وزیر اس سب سے ناخوش تھا۔ ایک رات محل میں اچانک آگ لگ گئی۔ گلیور نے آگ پر پیشاب کر کے آگ تو بجھا دی، لیکن یہ سب وزیر کی چال بازی تھی۔ وزیر کی چال بازی میں آ کر کوئین گلیور پر بہت زیادہ غصہ ہوئی۔ گلیور بہت ہی افسردہ اور مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے نہیں سمجھ آیا یہ سب کیوں ہوا۔ موقع ملتے ہی وزیر نے محل پر قبضہ کر لیا۔ ملکہ یہ چال سمجھ چکی تھی لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی اور پھر گلیور لوٹ آیا۔ گلیور لیلی پوت کے لوگوں اور ملکہ کو بچانے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ قیمتی تحفوں کے ساتھ گلیور نے چھوٹے لوگوں کو الوداع کہا اور جادوئی نگر چھوڑ گیا۔